اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 سے لے کر 108 تک۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدی لکم، ظاہر کر دی جائیں، تم پر، تسؤکم، بری لگے تمہیں، وَإِنْ، اور اگر تسألوا، پوچھو گے، عنہا، ان کے متعلق، حین، ایسے وقت جب کہ ینزل، نازل کیا جا رہا ہے، القرآن، قرآن، تبدی لکم، تو ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، تم پر، عفا، درگزر فرمایا، اللہ، اللہ نے، عنہا، ان سے، واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا، حلیم، بردبار ہے۔ قد، تحقیق، سألہا، پوچھا تھا ان کو، قوم، ایک جماعت نے، من قبلکم، پہلے تم سے، ثم، پھر، اصبحوا، ہو گئے وہ، بہا، اس سے، کافرین، انکار کرنے والے۔ فرمایا، مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ تمک فی الدین، یعنی کثرت سوال کی ممانعت کی گئی۔ دین حق کی روح یہ ہے کہ جو انسانی فطرت کے مطابق اس کی معیشت کے لیے بہت سخت پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ ہر عمل کو کسی نہ کسی پابندی سے جکڑ دینا مناسب نہیں۔ جو کچھ حکمت کے تقاضے کے پیش نظر ضروری تھا، اس کے احکام دے دیے گئے، اور جو کچھ غیر ضروری تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا اور معاف بھی کر دیا گیا۔ اب تم اپنے جی سے من گھڑت سوالات نہ کرو۔ اگر سوالات کرو گے تو دین میں آسانی کی جگہ تنگی اور مشقت پیدا ہوگی، اور وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ پہلے کثرت سوال سے پابندیاں پیدا کیں، اور پھر جب ہر عمل کا دائرہ وسیع یا تنگ ہوا تو سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ لہٰذا جو عمل کا طریقہ جس حد تک بتا دیا گیا، اس پر قانع ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی طرف قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین، یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے انبیاء سے ایک چیز خواہ مخواہ کرید کر دریافت کرتے، اور جب وہ حرام قرار دے دی جاتی تو بجا نہ لاتے۔ اس طرح دونوں حالتوں میں نافرمان ٹھہرتے۔ یہ ساری آفت بلا ضرورت کثرت سوال سے پیش آتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے 100 بار پوچھا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، جبکہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنو،
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی یہ کہ تم بلا ضرورت سوال نہ کرو۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ آگے فرمایا ما جعل، نہیں مقرر کیا یا بنایا، اللہ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حام، ولیکن، اور لیکن، الذین، وہ لوگ جو کافر ہوئے، یفترون، بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، واکثرہم، اور اکثر ان میں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، تعالوا، آؤ، الی، طرف، ما انزل، جو نازل کیا، اللہ نے، وَإِلی، اور طرف، الرسول، رسول کی، قالوا، کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، وہ کہ پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو، کیا اگرچہ کانا ہوں، آباؤہم، باپ دادا ان کے، لا یعلمون، نہ جانتے، شیئا، کچھ، ولا، اور نہ، یہتدون، سیدھے رستے پر۔ فرمایا اور اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا، اور نہ سائبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں، اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں۔ مشرکین عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ بتوں کے نام پر جانور نامزد کرتے تھے اور ان کو مقدس سمجھتے تھے، جس سے ان کے اندر توہم پرستی کی بنیاد پر طرح طرح کے غلط عقائد پیدا ہو گئے تھے۔ اس آیت سے ان جانوروں کا تذکرہ شروع کیا گیا۔ بحیرہ اس اونٹنی کو یا بعض اقوال کے مطابق دیگر مویشی جانوروں کو بھی کہتے تھے جو بتوں کے نام پر نیاز میں علامت کے طور پر کان چیر کر آزاد چھوڑ دی گئی ہو۔ سائبہ اس اونٹنی یا کسی اور مویشی کو کہتے تھے جو دیوتاؤں کے نام پر منت کے طور پر چھوڑ دی گئی ہو، اور نہ تو کوئی اس پر سوار ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بال کاٹ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا دودھ اپنے کام میں لا سکتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی یا بکری یا دیگر مویشی کو کہتے تھے جس کے پہلے دو بچے یکے بعد دیگرے مادہ ہوتے، اسے وہ متبرک سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی چھوڑ دیتے اور یہ سمجھتے تھے کہ اسے ذبح کرنا یا کام میں لانا جائز نہیں۔ فرمایا کہ سب خرافات اور توہم پرستی کی علامتیں ہیں، اللہ نے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہیں ٹھہرایا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، علیکم، تم پر، یا تمہارے ذمے، انفسکم، جانیں تمہاری، لا نہیں، یضرکم، ضرر پہنچائے گا تمہیں، من، جو، ضل، گمراہ ہوا، اذا، جب، اہتدیتم، راہ پر ہو تم، الی اللہ، طرف اللہ کی، مرجعکم، لوٹ کر جانا ہے تمہیں، جمیعاً، سب کو، فینبئکم، پھر آگاہ کرے گا تم کو، بما، ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم، تعملون، کرتے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو
تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کر دے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو ان کی گمراہی تمہارے لیے دلیل حجت نہیں ہو سکتی کہ تم کہو کہ سب گمراہ ہو رہے ہیں تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری خود اس کے نفس کی ہے۔ اگر تمام دنیا گمراہ ہو جائے تب بھی تمہیں حق پر قائم رہنا اور ثابت رہنا ہے۔ آگے شہادت کے بارے میں آیات آئی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی بینکم درمیان تمہارے، اذا جب حضر آ پہنچے، احدکم کسی ایک کے پاس تمہارے، الموت موت، ہینا وقت، الوصیت وصیت کے، اثنانی دو مرد، ذوا صاحب عدل عدل، منکم تم میں سے، او یا آخرانی دو دوسرے، من سے، غیرکم اوروں میں تمہارے سوا، انتم اگر تم ضربتم سفر کر رہے ہو، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پس پہنچے تم کو، مصیبت الموت موت کی، تحبسونہما روک لو ان دونوں کو، من بعد سے، الصلاۃ نماز کے، فیقسمان پس دونوں قسم کھائیں، باللہ اللہ کی، ان اگر ارتبتم شبہ ہو تمہیں، لا نہ، نشتری لیں گے ہم، بھی اس کے بدلے، ثمناً مال، ولو اور اگرچہ کانا ہو، ذا قربیٰ صاحب قرابت، ولا اور نہ، نکتم چھپائیں گے ہم، شہادت گواہی، اللہ کی، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لمن الآثمین البتہ گناہ گاروں سے ہوں گے، فإن پس اگر اسیرا معلوم ہو جائے، علی اس پر، انہما کہ ان دونوں نے، استحقا حاصل کیا ہے، اثماً گناہ، فآخران پس اور دو آدمی، یقومان کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں سے جن کا، استحقا حق ثابت ہے، علیہم ان پر، الاولیان دو قریب ترین، فیقسمان پس دونوں قسم کھائیں، باللہ اللہ کی، لا شہادتنا کہ بے شک گواہی ہماری، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اور نہیں، اعتدینا زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لمن الظالمین البتہ ظالموں سے ہوں گے، ذالک یہ، ادنیٰ بہت قریب ہے، ان کہ یأتو وہ لے آئیں، یا دیں، بشہادتی صحیح شہادت، علی پر، وجہہا اس رخ یا اس طریقے پر، او یا یخافوا ڈریں، ان کہ تردہ رد کر دی جائیں گی، ایمان قسمیں ہماری، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الفاسقین جو نافرمان ہیں۔ ان آیتوں میں وصیت اور اس کی گواہی کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ گواہی کے لیے دو معتبر شخص گواہ ہونے چاہیے۔ اگر کسی وقت مسلمان گواہ موجود نہ ہوں تو غیر مسلم بھی گواہ ہو سکتے ہیں۔ گواہوں کو حلفیہ گواہی دینی چاہیے۔ اگر نزاع بڑھ جائے تو فریقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں، جو انکار کرے اس پر قسم لی جائے۔ فرمایا، ہم دیکھ لیتے ہیں، فرمایا مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے مرد دو ہوں گے مگر عدل انصاف کرنے والے،
یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر میں کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم ان گواہوں کی نسبت تمہیں کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے۔ گواہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ وہ گواہی اس کے کرنے سے پہلے یہ کہیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں گے جو میت کے قریبہ رکھتے ہوں گے۔ پھر اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوش ہوش سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والے بتائیں۔ یہ مسائل اب ہمارا بد نصیبی یہ ہے کہ ہم سے ایسی باتیں جو قرآن پاک میں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں اس وقت کی مکہ مدینے کی باتیں ہیں، ہمارے اس قرآن کی حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ مسائل اب بھی پیش آتے ہیں، پھر لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے منہ کی طرف کیا کریں۔ تو یہ قرآن پاک میں اس کا حل ہے۔ یہ قسموں پہ بات آئے گی، پھر قسم دونوں طرف کے لوگ کھائیں گے، اور جو تھوڑا سا اٹکے گا تو پھر اس پر یہ جو جیسے اللہ نے بتایا ہے اس کو ہم ایسے ہی سمجھ کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو قسم یا تو قسم کھائے گا یا پھر وہ مال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔